أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. صدق الله العظيم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا. فبرأہ اللہ مما قالوا، پھر اللہ نے ان کو ان باتوں سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بنائی تھیں. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہم السلام کو عیوب سے پاک رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے مختلف انداز سے ستانے کی کوشش کی. بخاری مسلم دونوں کے اندر روایت حدیث موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا، بڑے حیادار آدمی تھے. اس وقت کے لوگ، یہ بنی اسرائیل، اکٹھے ہو کر غسل کرتے، نہاتے، اور جسم پر کوئی کپڑا نہ ہوتا، بالکل بے پردہ ہو کر سب کے سامنے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے یہ نہاتے اور غسل کرتے، اور اس کو معیوب نہیں سمجھتے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار تھے، اور ستر کا تو ظاہر کرنا بڑی دور کی بات ہے، اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی کو نظر نہ آنے دیتے اور خوب پردے کے اندر غسل کیا کرتے. تو اس وقت جو مخالفین تھے انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جسم ہے اس کے اندر کوئی عیب ہے جو یہ دکھاتے نہیں. ان کے جسم پر جلد میں یا ان پر برس کا مرض ہے جس میں سفید سفید نشان پڑ جاتے ہیں، اس طرح سے کوئی مسئلہ ہے. یا بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا آپ کے فوتے خصیتین، ٹیسٹس جو ہیں، اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے اور وہ پھولے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ جو الزام آ رہا تھا، اتہام جو آ رہا تھا، اس کو دور کرنے کا یہ طریقہ اپنایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب غسل کر رہے تھے، آپ نے اپنے کپڑے ایک باہر پتھر پر رکھے. غسل کے بعد جب وہاں سے کپڑے لینے لگے تو اللہ نے حکم دیا اور یہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر دوڑ پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پکڑے ہوئے اور فرماتے جا رہے ہیں کہ صوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے دے دو، اے پتھر میرے کپڑے دے دو، اور بھاگتے چلے جا رہے ہیں. اتنے میں وہاں پر بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کھڑے تھے، انہوں نے اس حال میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا. اب چونکہ انہیں یہ معیوب تو نہ لگا کہ یہ برہنہ ہے، لیکن فوراً ان کا ذہن، چونکہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں سب کے دل ہیں، فوراً ان کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر تو کوئی کسی اعتبار سے کمی نہیں ہے، اور کل کو جب بھی کسی نے کوئی ایسا الزام لگایا تو وہی کہنے والے بنے کہ نہیں، ایسی بات نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دیکھ رکھا ہے، ان کے جسم پر کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، تمہیں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. قارون سے بھی یہ بات کہی، اس کے پاس بہت مال و دولت تھا، تو قارون دینے سے گھبرایا کہ جی مجھے پیسہ دینا پڑے گا. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگانا چاہا، اور ایک فاحشہ عورت کو اس نے کچھ پیسے دے کر تیار کیا کہ تم نے کل کو جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو باتیں بتا رہے ہوں تو تم نے کہنا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے. چنانچہ یہ عورت آئی اور اس نے اسی طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ہدایت کی باتیں سمجھا رہے تھے تو اس نے اسی انداز سے کہہ دیا کہ انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو سخت ذہنی اذیت ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمانے لگے کہ اے عورت، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہو کہ تم سچ کہہ رہی ہو.
اس پر وہ رونے لگی اور اس نے سچ کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل پاک صاف ہیں، قارون نے مجھے ورگلایا اور اس طرح سے کہا۔ چنانچہ اللہ کی ذات نے قارون کو اس کے مال سمیت زمین میں دھسا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا، طرح طرح کی باتیں کہی گئیں، تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ کر بیٹھنا، آپ پر اعتراض نہ کر بیٹھنا۔ جیسے حنین کے موقع پر چند سرداروں نے یہ بات کہہ دی، جب حضور نے مال غنیمت کو تقسیم کیا تو چند سرداروں نے یہ بات کہی کہ آپ نے نعوذ باللہ انصاف نہیں کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں نبی ہو کر انصاف نہیں کر رہا، پھر مجھ سے بڑھ کر کون ہے جو انصاف کرنے والا ہوگا؟ اور بات یہ ہے کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا، لیکن انہوں نے بہت صبر کیا۔ تو بات یہ ہے، شرعی طور پر دیکھا جائے، نبی پر کسی بھی اعتبار سے کوئی اعتراض کرنا، اس کی سزا سزائے موت ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے مصلحتاً اس شخص کو اور ان سرداروں کو قتل نہ کروایا، اس لیے کہ اس وقت تالیف قلب کی ضرورت تھی، ورنہ لوگ یہ کہتے کہ دیکھو اپنے خلاف بولنے والوں کو یہ مروا دیتے ہیں۔ تو فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی نبی ہو، کبھی کوئی اعتراض مت کرنا، اور اسی اعتبار سے تمام انبیاء علیہم السلام کی تعظیم کرتے رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ سیدھی سچی بات قول سدید، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور بعض نے فرمایا کہ وہ بات، وہ کلام، وہ گفتگو ہے جو زبان کے ہر عیب سے پاک ہو، یعنی اس بات کے اندر جھوٹ نہ ہو، اس کے اندر غیبت نہ ہو، اس کے اندر اتہام اور الزام نہ ہو، اس کے اندر کسی پر طعنہ تشنی نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے غلو نہ ہو، اچھے ادب کے ساتھ بات کو اختیار کرنا، اس کو قول سدید کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو، اور یہ تقوی ایسے آ سکتا ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ آج لوگ کامیابی تلاش کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے بہت مال و دولت مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں بادشاہ بن جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں وزارت مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی کہتا ہے مجھے جائیداد اور ملازمت مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ خالق جس نے پیدا کیا وہ فرما رہا ہے، اللہ کی بات ماننا، نبی کی بات ماننا، اطاعت کرنا، اس کے اندر سب سے بڑی اور زبردست کامیابی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلے زبان ہے پھر اعمال، یا تو انسان بولتا ہے یا کرتا ہے، یا قول ہے یا فعل ہے، تو فرمایا تم نے اپنے قول کو درست کر لیا، اللہ فعل بھی درست کروا دے گا۔ اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا، اپنے باقی اعمال بھی اللہ رب العزت درست کروا دے گا۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ اس زبان کی وجہ سے لوگ دوزخ میں ہوں گے، اس لیے ہمیں اپنے زبان کے استعمال کو سمجھنا چاہیے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بات بھی کرتا ہے اس پر نگہبان مقرر ہو جاتا ہے، لہذا شائستہ گفتگو کرنا، صاف ستھری گفتگو کرنا، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، برے القاب سے نہ پکارا جائے، کسی کو طعنہ نہ دیا جائے، کسی کی جاسوسی نہ کی جائے، اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔